بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ادبی و شعری اصطلاحات پر بات کریں گے جن کا درست استعمال شاعر کے کلام کو چار چاند لگا دیتا ہے، جن کے صحیح استعمال سے شاعر کے کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مصرع۔ مصرع کے لفظی معنی یوں تو دروازے کے کواڑ کے ہیں۔ جس طرح دو کواڑوں سے مل کر دروازہ مکمل ہوتا ہے، اسی طرح دو مصرعوں سے شعر مکمل ہوتا ہے۔ شعر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کو ایک کواڑ کی طرح مصرع کہا جاتا ہے، چاہے یہ پہلا حصہ ہو یا دوسرا، دونوں مصرعے کہلاتے ہیں۔ اگرچہ شعر کے معنی اور اس کا حسن دونوں مصرعوں سے مل کر سامنے آتا ہے، مگر بعض مصرعے اپنے آپ میں اتنے مکمل اور مستقل ہوتے ہیں کہ دوسرے مصرعے کے بغیر ضرب المثل بن جاتے ہیں اور شہرت عام حاصل کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس مصرعے کی چند مثال موجود ہیں، جیسے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ شعر کا لفظ شعور سے مشتق ہے، جس کی لغوی معنی ہے جاننا یا سمجھ لینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات شعر میں کہی جاتی ہے اس کا تعلق براہ راست شعور سے ہے، جس کے ذریعے شعر سمجھا جاتا ہے۔ گویا شعر انسانی شعور، قوت و ادراک کو متاثر کرتا ہے۔ شاعر موضوع اور مترنم الفاظ میں دلی جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ تخیل کی زبان ہے۔ جذبات کو الفاظ میں پیش کرنا شعر کہلاتا ہے۔ شعر کے دو مصرعوں میں پہلا مصرع مصرع اولیٰ اور دوسرا مصرع مصرع ثانی کہلاتا ہے۔ قافیہ۔ قافیہ لفظ قفو سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے پے در پے آنے والا۔ ہم آواز لفظوں کو بھی قافیہ کہا جاتا ہے۔ گویا ہم لفظوں میں سے ہر ایک لفظ ایک دوسرے کا قافیہ ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ قافیے کے لفظی معنی پیچھے آنے والے کے ہیں۔ شعری اصطلاح کے طور پر قافیہ ان لفظوں کو کہتے ہیں جو ہم آواز ہوتے ہیں۔ ان کے آخری یعنی بعد میں آنے والے حروف اور اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں، یہی آخری قافیہ ہوتے ہیں، مگر ان کے حوالے سے پورے لفظ کو قافیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ قافیہ شعر کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر شعر میں ترنم اور شعریت، نکھار و خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کا حسن ادھورا رہ جاتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں آزاد شاعری شروع کی گئی ہے، جس میں قافیے کی پابندی ضروری نہیں، مگر غزل میں قافیے کا آنا لازم ہے۔ اس کے بغیر غزل کا شعر کہلا ہی نہیں سکتا۔ قافیہ مطلع کے دونوں مصرعوں کے آخر میں اور غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرعے کے آخر میں آنا لازم ہے۔ ردیف۔ اس لفظ یا انہی الفاظ کو ردیف کہتے ہیں جو قافیے کے بعد آتے ہیں اور ہر شعر میں ہو بہو تکرار کے ساتھ دہرائے جاتے ہیں۔ ردیف کے لفظی معنی اس شخص کے ہیں جو گھوڑے پر بیٹھنے والے سوار کے پیچھے بیٹھے۔ اس طرح ترکی ٹوپی کا وہ پھندا جو پیچھے پڑا رہتا ہے، یعنی دم چھلا، اسے بھی ردیف کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ردیف شعر کے لیے ہرگز ضروری نہیں، البتہ غزل یا قصیدے کے مطلع میں ردیف آ جائے تو پوری غزل اور تمام قصیدے میں اس کی پابندی ضروری ہے۔ ردیف بھی قافیے کی طرح دوسرے مصرعے میں آتی ہے۔ ردیف کے الفاظ ہمیشہ قافیے کے بعد آتے ہیں۔ مطلع۔ غزل کے پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں اسے مطلع کہتے ہیں۔ ایک مکمل غزل میں کم از کم ایک مطلع ضرور ہوتا ہے۔ بعض شعراء نے ایک سے زائد مطلع بھی اپنی غزل میں شامل کیے ہیں۔ مطلع کے لفظ طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں۔ گویا غزل کی ابتدا جس شعر سے ہوتی ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، مگر قصیدہ کے پہلے شعر کو بھی مطلع کہا جاتا ہے، کیونکہ غزل قصیدے ہی سے بنی ہے۔ مطلع بیت کی شکل میں ہوتا ہے اور باقی اشعار فرد ہوتے ہیں جن کے پہلے مصرعوں میں قافیہ اور ردیف کا ہونا ضروری نہیں۔ پہلے شعر جس میں مطلع کہا جاتا ہے، بعد کے اشعار کے دونوں مصرعوں میں قافیہ اور ردیف آئے تو ان کو غزل کی ابتدا میں لایا جاتا ہے اور ان کو مطلع ثانی اور حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کو غزل کے تمام اشعار کے مقابلے میں جاندار، زوردار اور اجاگر ہونا چاہیے، کیونکہ پڑھنے اور سننے والے کی توجہ اپنی طرف وہ کھینچ لے۔ اردو زبان مقطع
غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہا جاتا ہے۔ مقطع کے لفظی معنی اس مقام کے ہے جہاں بات ختم ہو جائے یا کٹ جائے۔ غزل کے علاوہ قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص لائے مقطع کہلاتا ہے۔ اگر تخلص استعمال نہ کیا جائے تو اسے آخری شعر کہا جائے گا۔ مقطع عام طور پر شاعر کے تعارف اور پہچان کو سامنے لاتا ہے، مگر اکثر مقطع مشابہت سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ایک کسی خصوصیات میں ایک جیسا ہونا، یعنی اگر ایک ایسی چیز جس کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ یہ مسلم حقیقت رکھتی ہے، اس کے اندر جو خوبی موجود ہے، اگر کسی دوسری چیز کو جو وہی خوبی رکھتی ہو اس کے مشابہ یا اس جیسا یا اس کی مانند قرار دیا جائے تو مشترکہ صفت کی بنیاد پر دونوں کا ایک دوسرے کی مانند قرار دیا جانا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ کے 4 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ با، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ، یعنی جس شخص یا شے کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ، جس شخص یا شے سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ با، وہ حرف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہو حرف تشبیہ، اور وہ وجہ جس کی وجہ سے ایک صفت کی بنا پر 2 چیزوں کو ایک ہی قرار دیا جائے وجہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ استعارہ، استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا ہے۔ شعری اصطلاح میں استعارہ وہ صفت ہے جس کے تحت کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں سے ہٹ کر کسی اور شے سے مشابہت کی وجہ سے اس کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے۔ بیان کا وہ انداز جس میں کسی چیز کے حقیقی معنی کو فرضی انداز میں استعمال کیا جائے۔ مشبہ کو مشبہ با جیسا کہنے کے بجائے عین مشبہ با کے طور پر بیان کیا جائے، استعارہ کہلاتا ہے۔ استعارہ کے لفظ معنی ادھار لینا کے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماں بچے کو دیکھ کر کہہ اٹھتی ہے کہ میرا شیر آ گیا، جبکہ یہاں پر بچے کے لیے بہادر ہونے کی وجہ سے لفظ شیر کا استعمال کیا گیا، کیونکہ شیر جو ہے وہ بہادری کی علامت ہے، تو یہاں پر بچے کے اندر بہادری ہونے کی بنا پر اسے شیر جیسا ہی قرار۔ تلمی، نظم یا نثر میں کسی تاریخی واقعے کو چند الفاظ کے ذریعے بیان کرنا تلمی کہلاتا ہے، تاکہ ان الفاظ کو پڑھتے ہی پورا واقعہ ذہن میں گھوم جائے۔ صنعت تضاد، شعر یا نظم میں 2 ایسے الفاظ جنہیں قریب قریب لانا جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی الٹ ہوں، ایک دوسرے کی ضد ہوں یا متضاد ہوں، صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ یعنی شاعر اپنے کلام میں، اپنے شعر میں 2 ایسے الفاظ کا استعمال کرے جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی الٹ ہوں۔ حسن تعلیل، نثر ہو یا نظم، اس میں کسی واقعے کی ایسی وجہ بیان کرنا جو در حقیقت اس کی وجہ نہ ہو، حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ مرآت النظیر، نثر ہو یا نظم، ایک لفظ لا کر باقی الفاظ کو اس لفظ کی مناسبت سے استعمال کرنے کا طریقہ کار مرآت النظیر کہلاتا ہے۔ مرآت کے لفظی معنی رعایت یا لحاظ رکھنا اور نظیر کے معنی مثال کے ہے۔ اس سے جملوں میں ایک ادبی شان پیدا ہوتی ہے۔ مرآت النظیر میں کسی بھی لفظ کو مثال کے طور پر بیان کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے، اسی سے ملتا جلتا یا اس مثال کو واضح کرنے کے لیے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تجنیس، کسی عبارت یا شعر میں ہم جنس الفاظ کا استعمال تجنیس کہلاتا ہے۔ ہم جنس یعنی ملتے جلتے الفاظ، مشابہ الفاظ جو ایک ہی بات کو بیان کر دیں، انہیں کہا جاتا ہے مشابہ الفاظ یا صنعت تجنیس۔ مجاز مرسل، جب کوئی لفظ اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے مجازی معنی اور حقیقی معنی میں تشبیہ کا تعلق موجود نہ ہو تو اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ کنایہ، جب کسی لفظ کو اس کے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کی حقیقی معنی بھی لیے جا سکتے ہوں تو اسے کنایہ کہا جاتا ہے۔ کنایہ کے لفظی معنی اشاروں میں بات کرنا کہلاتا ہے۔ کنایہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کنایہ قریب اور دوسری کنایہ بعید، جس میں موصوف کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ صفت سے ہی موصوف کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ حسن تکرار،
شاعر اپنے کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے عموماً ایک لفظ کو کئی بار یا دو سے ایک سے زائد بار استعمال کرتے ہیں، جس سے کلام میں ترنم یا موسیقیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ الفاظ کا ایک سے زائد استعمال صنعت تکرار کہلاتا ہے۔ مبالغہ کے لغوی معنی ہے حد سے بڑھنا۔ شعری اصطلاح میں مبالغہ اس صفت کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی شے یا شخص کی زیادہ تعریف یا مذمت بیان کی جاتی ہے۔ اگر مبالغہ کا صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو شعر کا حسن نکھر جاتا ہے،